تو جب ایک عورت ٹھان لیتی ہے کچھ بھی کرنے کو تو اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر بلقیس بانو نرسنگ کے شعبے میں سیکھنے گئی تو آپ یقین جانیے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں انسانیت کی خدمت کا کتنا بڑا جذبہ ہوگا۔ اور لیکن خوش قسمتی پھر یہ رمز باقی بچوں کو ملا، لیکن جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ چلے گا۔ شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام انہوں نے کیا۔ بس مشکل یہ ہے، میں اس لیے معذرت کر رہی تھی کہ میں اتنی اچھی مقرر نہیں ہوں کہ ستار عیدی یا بلقیس عیدی کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن کچھ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ وہ جتنی گفتگو میں بے ساختہ تھیں اتنی ہی عمل میں بھی بے ساختہ تھیں۔ میں ایک بار جب ان سے ملنے گئی تو مجھے بہت معصومیت سے فیصل نے سمجھایا کہ آپ یہ مت بتائیے گا کس سیاسی پارٹی سے ہیں آپ، کہ مرد جب تمہارے پاس کیوں آتے ہیں۔ ان کا سوال اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، لیکن انہوں نے اس کے جواب کی حمایت کی۔ کہنے لگیں کہ مرد جب تھکے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، بیوی کے سر میں درد ہوتا ہے، ساس سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں چائے بھی پلاتے ہیں، ان کے کنگھا بھی کرتے ہیں، ان کے بال بھی۔ تو مجھ سے کہنے یہ بتاؤ پھر اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہوا۔ یعنی ان کے دل میں، ذہن میں ایک ایسی عورت کے لیے گنجائش تھی جس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ایشورا کچھ بلقیس عیدی بھی زندہ ہیں اور عبدالستار عیدی بھی زندہ ہیں۔ میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے درمیان بلانا چاہتا ہوں جن سے جو بلقیس عیدی آپا کو چچی کہتے تھے۔ میں اقبال لطیف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ کا پوری زندگی کا واسطہ رہا، پوری زندگی کا تعلق رہا عیدی صاحب سے اور بلقیس آپا سے، تو میں جناب اقبال لطیف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب میں اپنے بزرگ، اپنے والد کے دوست مولانا عبدالستار عیدی صاحب کو اور اپنے اسی رشتے سے اپنی چچی اور اپنے بھائی فیصل کو دیکھتا ہوں تو یقیناً مجھے یہی یاد آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ باغ زہرا اسٹریٹ پر ہمارا گھر تھا اور 2 قدم پہ پولیس چوکی کے پاس مانڈویہ انکل کا مجاہد پریس ہوا کرتا تھا، اور وہ ایک برسوں تک ایک مثلث کو چند گھنٹے، چند لمحے، ایک سال تھے۔ عیدی سے کہ آپ چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ اگر آپ یہاں تشریف لا سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں، نہیں تو مائک آپ کے پاس وہاں پر آ جائے گا۔ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، سب آپ کے اور ہمارے بچے ہیں۔ جی بے شک بے شک، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائیں، آپ نے آرٹس کونسل کو عزت دی، ہم سب کو عزت دی۔ کہ میں منصب کے لحاظ سے بات نہیں کروں گا، میں کسی کو اس کے منصب کے حساب سے نہیں بلاؤں گا، اور کوئی وزیر ہے، سفیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، عیدی صاحب سب کے تھے۔ لیکن مجھے ممتاز اسکالر ہمارے درمیان ڈاکٹر عالیہ امام موجود ہیں، آپ نامور مقررہ ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور چند کلمات عیدی صاحب کے حوالے سے، بلقیس عیدی صاحبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر عالیہ امام۔ محترم اور خصوصیت کے ساتھ میری پیاری بیٹیوں اور بچیوں، عزیز ساتھیوں، یہ موقع کسی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اور آپ یہاں اس عظیم المرتبت ہستی کو اپنی عقیدت کے پھول، اپنے مہر وفا کے گلدستے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس کی ذات کروڑوں انسانی جدوجہد کے موجزوں کا عطر تھی۔ اسی کے جھکڑوں میں محبت کی باد صبا تھی،
اور محروم انسانوں کے آنسوؤں کے دائر کر دیا ہے. وہ ہماری کمی تھی کہ ہم اس کی شخصیت کا پورا احاطہ نہیں کر سکے, اور یہ بلقیس سیدی کی بڑائی ہے کہ ہم خاص طور پر شاہ صاحب کا کہ وہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایسی شخصیات کو یاد کرتے ہیں جو بہت بڑا, واقعی بہت بڑا نام ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جو بڑی عورتیں ہیں, چند عورتیں جو ہیں, ان میں سے بلقیس عیدی ایک بڑا نام ہے کلاس عورتوں میں, جہاں ہمیں کہیں ڈھونڈنے سے بھی ورکنگ کلاس کی عورت کہیں اوپر یا ان کے بارے میں لکھتے ہوئے اخبارات یا کہیں نظر نہیں آتی, کتابیں بھی رہے گا. جیسے عیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میرا کام کم ہو گیا, اب انہوں نے کام بڑھا دیا ہے, ان کا کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قابل احترام فیملیز ہیں, چند قابل احترام فیملیز, ان میں سے عیدی فیملی کا نام بھی جو ہے وہ اہم ہے. خود عبدالستار عیدی صاحب کا, پھر اس سے ہی بھی بڑا, اس سے ان کے جتنا بڑا نام جو ہے وہ بلقیس عیدی. فیصل یہاں پہ بیٹھے ہیں, بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں, الماس ہیں. تو اسکول سے یا کالج لائف میں آنے کے بعد میں ملی ہوں, لیکن بلقیس عیدی صاحبہ جیسی کوئی خاتون نہیں ہے. تحریک کو زندہ رکھنا ہے. میں نصرت شیری صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. محترمہ نصرت شیری. عقیدت کا رشتہ ان سے تھا. میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا جانتی, لیکن ہاں میری کوشش میں چلوں. ابھی تک جو کام کیا ہے عام عورت کے لیے. اور سب سے پہلے تو آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں اس خاندان کو کہ جنہوں نے خدمت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا ہم سے عبدالستار عیدی سے ہمارا احترام کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ. ان کی خدمات ہیں, اپنی جگہ ہیں, مگر جس شخص کا آپ ہٹا رہے ہیں نام, اس کو بھی تو ارے پھر وہ کافی دیر تک ہماری بحث میں ایسا چلتا رہا. دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا کام کامیاب نہ ہو. تو اور پھر عبدالستار عیدی صاحب کے لیے تو پورا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو ڈائریکشن طے کرنے میں صرف ایک ہی طرف دیکھ لے تو اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہوتا ہے. اب بڑی یونیورسٹی میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. کہ ان کے گھر میں ان کے بہو بیٹی بن کے آئے ہیں. میں بھی انشاءاللہ فیصل کا ہر قدم پہ ساتھ دوں گی. انہوں نے جو مشن جنون تھا, ان کی جو والدہ تھی عیدی صاحب کی, وہ ان کو کہتی تھی حور بھائی, وہ ان کو کہتی تھی, ان کو 2 پائی دیتی تھی, جو اکثر عیدی صاحب بھی کہتے تھے. جب وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتی تھی کہ کیا اس کے لیے, اور جب عیدی صاحب کہتے تھے کہ 2 پائی میں اپنے اوپر خرچ کر لیتا تھا, جو کہ مرد حضرات کبوے کہاں رہتے ہیں. تو پھر میری دادی ان کو کہتی تھیں کہ تو اتنا چھوٹا ہے, غالباً 8 سال 9 سال 10. والنٹیئرزم ان میں بہت زیادہ تھا, ہر جگہ پہنچ جاتے تھے, بھاگ دوڑ, کسی کو بھی ضرورت ہے پہنچ جائیں گے. وہ چیز میرے اندر نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کرے وہ انرجی میرے اندر آ جائے. تو یہ تھوڑی سی سست طبیعت کا مالک ہوں میں. خیر 54 میں 54 میں پہلی ایمبولنس خریدی, سیکنڈ ہینڈ ہلمن ماڈل کی. عیدی صاحب نے اسی پہ گاڑی چلانا سیکھی, اور 22 سال تک وہ اکیلے گاڑی چلاتے رہے, 24 گھنٹے دن رات. اور وہی عیدی صاحب کی انویسٹمنٹ تھی, وہی عیدی صاحب کی لگن تھی, وہی عیدی صاحب پہ لوگوں کا اعتماد تھا, جو کہ انہوں نے ایک نسل تک جو ہے وہ دیکھا. اور اس کے بعد پھر عیدی صاحب کا جو ساتھ دیا, اور اسی دوران ممی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ شادی ہوئی 60s میں, مڈ 60s میں. ممی کی شادی کے بعد 10 سے 15 سال کے اندر عیدی فاؤنڈیشن, جب شادی ہوئی ایک ہی سینٹر تھا, 15 سال کے اندر پورے پاکستان میں عیدی سینٹر پھیل گیا. کہ میرا ساتھ دیں, عیدی صاحب کا ساتھ دیں, عیدی صاحب کے مشن کا ساتھ دیں. انہوں نے ممی نے جو ہے ان کو میٹھا در لے کر آئیں, اور وہاں پہ ان کو ایک مندر بنا کے دے دیا. ان کو پتا تھا کہ کسی اور سینٹر میں رہیں گی تو اس کو تنگ کرتے رہیں گے, تو وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ مندر بن گیا ان کا.
पूजा करती रहीं, खुश थीं, एक अच्छे घराने से मतलब मज़हबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं वो। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे, अक्सर तो नहीं होती लेकिन 100-200 बच्चों में से, 300 बच्चों में से एक आध बच्चे के साथ एक पर्ची होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, क्रॉस बना हुआ होगा कि ये बच्चा जो है वो मसीह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, या उसमें ये लिखा हुआ होता है कि वो फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस अमानत में ख़यानत ना करें। आज भी हम यही कोशिश को जारी रखेंगे क्योंकि हमने इनसे यही सीखा है कि हमें अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। बच्चा जब 18 साल का हो जाए उसकी मर्ज़ी है जो भी अपनाए मज़हब, वे हमेशा खड़े होकर मिले। और इन्होंने एक टीचर दिया, हमें एक म्यूज़िक टीचर दिया हमारे लावारिस बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसका भी दायरा कार मैं चाहूँगा कि और बढ़ें। और हमारे दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ पे भी हम म्यूज़िक की क्लासें जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे बहुत हसास हैं। ये बैठे हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये बहुत हसास होते हैं और म्यूज़िक भी एक बहुत हसास चीज़ है। तो ये उसके ज़रिए दुनिया को बहुत सारी पैगाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैं आखिर में दरख्वास्त गुजार हूँ सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात इरशाद फरमाएँ। मोहम्मद अहमद शाह। गवर्निंग बॉडी, सारी सिविल सोसाइटी, एक दफ़ा यहाँ ये जो सामने SSP साउथ का दफ्तर है यहाँ होता था, जहाँ अभी DIG का ऑफिस, तो फ़खर अहमद दाऊद जिनका इंतकाल हो गया वो भी थे, ईदी साहब आए। तो ईदी साहब से वो कह रहे थे कि मैं जितने आपको पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम आपको देते हैं, नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं भीख मांगूंगा, झोली पिलाऊंगा, 1-1 रुपया लूँगा जिनका आका लाल का पैसा है, किसी सेठ से मैं पैसे नहीं लूँगा। ये मैं पहली मुलाकात थी मेरी उनके साथ। ईदी साहब का जो काम है, और ये एक बड़ा मसला है फैसल, ये तुम्हारे साथ भी है, वो ये है कि जब कोई इतनी बड़ी शख्सियत चली जाती है तो उसके बाद वाले उनके बच्चे जो काम कर रहे होते हैं वो इतना बड़ा तनावर दरख्त होता है कि उसके शेडों में आ जाते हैं। और फैसल भी जितनी भी बातें यहाँ हुई हैं कि बदबूदार लाशें उठा, आई थिंक हमें जो है सबको, मैंने तो ये किया कि मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ सिडनी है और अभी मैं देख भी रहा था कि वो आपने भी संभाल लिया और वो सिलसिला उसी तरह। फैसल तो बहुत परेशान था, मैं वहाँ बैठा था तो कहने लगी तो मम्मी चलाती थी, इतने हज़ार लोगों का खाना, सब्ज़ी वाले को भी खुद फ़ोन करती थी, गोश्त वाले को भी जो पकाता है उसको भी, वो सब कुछ खुद करती थी। अब मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अल्लाह ने किया, ऐसा ही होता है जब खुदा किसी को उठाता है और इतने हज़ारों लाखों लोगों की मदद के लिए उसका नेमुल बदल तैयार करता है। लाए आपका बहुत शुक्रिया, सादा सा खाना आपके लिए हाजिर है, चलिए खाते हैं। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया हुआ हमने। फैसल शाह ताज़ियाती इजलास आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में मुनक़िद किया गया। और क्या कहेंगे आज के लोग ईदी साहब से, बिल्किस ईदी साहिबा से इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, इस मिशन को लेकर चले, और आज के इस ताज़ियाती इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? आर्ट्स काउंसिल की पूरी कमेटी और जो ज़िम्मेदार है हमेशा से भी सम्मान की ईदी साहब आज के सबसे बहुत ज़्यादा जो है कभी भी कोई ऐसी दावत यहाँ से आए